اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں فوراً سے جو کرنا چاہیے اس کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف چلیں، میں آپ کو ایک یہاں پہ حکیم لقمان کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ بیٹے نے آگے سے کہا، والد صاحب بات تو میں نے آپ کی سن لی ہے، سمجھ لی ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر پختہ یقین حاصل ہو نہیں رہا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے اس وقت کے جو نبی تھے ان کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ دونوں بیٹے باپ بیٹا خچر پہ جا رہے تھے، صحرا تھا، گرمی بھی شدید تھی اور پیاس، کھانا پینا ختم ہو گیا، پیاس کی شدت تھی، خچر بھی لاغر ہونا شروع ہو گئے، تو وہ دونوں سواری سے اترے اور ساتھ ساتھ پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں ان کو دور سے ایک جگہ پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو حضرت لقمان نے، حکیم لقمان نے یہ سوچا کہ ضرور وہاں پہ کوئی آبادی ہوگی اور وہاں چل کے ہمیں پانی میسر آ جائے گا، اپنے جانور کو بھی پانی پلائیں گے اور دوبارہ سے اپنی توانائی بحال کر کے اپنے سفر کو چل پڑیں گے۔ اتنے میں ہی ان کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ایسی ہڈی چبھی جو پاؤں سے آر پار ہو کے باہر نکل آئی۔ حکیم لقمان پریشان ہو گئے، بچہ اس درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ حکیم لقمان نے گلے کے ساتھ بیٹے کو لگایا اور اس ہڈی کو باہر نکالا۔ جیسے ہی باہر نکالا، درد کی شدت کی وجہ سے بچہ دوبارہ پھر ہوش میں آ گیا، اور بیٹے نے کہا کہ اے والد، آپ نے تو کہا تھا کہ ہر مصیبت کے ساتھ خیر ہے، ہم تو آلریڈی ایک پریشانی کے اندر تھے، کھانا پینا ختم تھا، گرمی کی شدت تھی، ہمیں صحرا میں اگر وہ آگ بھی نظر نہ آتی تو ہم لوگ مارے جاتے، اور اوپر سے یہ ہڈی میرے پاؤں سے آر پار ہو گئی ہے۔ تو ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جو آگ نظر آ رہی تھی وہ بجھ گئی۔ حکیم لقمان نے ان کو کہا کہ ضرور اس کے اندر بھی خیر ہوگی، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ ہم بڑی پریشانی سے بچ جائیں۔ اتنے میں ایک شخص گھوڑے پہ آگ والی طرف سے دور سے آتا ہوا ان کو نظر آیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا، لیکن غیب سے اس کی آواز آنا شروع ہو گئی کہ میں جبرائیل ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ یہ جو آگ آپ کو دور سے نظر آ رہی تھی، جس کی طرف آپ اپنی زندگی تلاش کرنے جا رہے تھے، یہ بیسیکلی ایک قوم کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور ہمیں جب یہ اللہ کی طرف سے علم دیا گیا کہ یہاں پہ آپ دونوں بھی آ رہے ہیں اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے، تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے جو ایک چھوٹی مصیبت ہے وہ آپ پر آئی تاکہ آپ لوگ اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے ناظرین، اس واقعے سے، اس نصیحت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں فوراً سے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس مصیبت کی پیچھے جو ایک بڑی مصیبت چھپی ہوئی تھی، جو آنی تھی، وہ ہمیں نظر آئے۔ صدقات کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ بھی جائے تو اس کے اوپر فوراً سے واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، گریہ زاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کرنا کیا چاہیے وہ میں آپ کو آج عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہی ہمارا پیارا رب ارشاد فرما رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب مصیبت تو آ گئی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ، ہر مصیبت کے ساتھ تمہارے لیے آسانی بھی ہے۔ تو فوراً سے اللہ کے ساتھ صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو اگر مجھے یہ مصیبت آ گئی ہے تو میں فوراً سے تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جلد از جلد اس پریشانی سے نکال کے جو تو نے آسانی کا وعدہ فرمایا ہے، میں نے چونکہ صبر کر لیا اس پریشانی پہ، اس تکلیف پہ، اس تنگی پہ، تو مجھے وہ آسانی عطا فرما، کیونکہ تو سچا رب ہے،
تیری باتیں سچی ہیں، میرا تیرے پہ یقین کامل ہے، تو مجھے اس پریشانی سے نکال کے اس آسانی کی طرف لے جا جو اس پریشانی کے ساتھ تو نے خود فرمایا کہ ہر پریشانی کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کرنا انبیاء کی سنت ہے، صبر کرنا اللہ والوں کی سنت ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کے اندر ہم لوگوں کو پریکٹیکلی بھی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ صبر کرنے کا موقع آئے تو ہمیں فوراً سے صبر کرنا چاہیے، ہمیں انبیاء کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں صالحین کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں کربلا کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ مشکل کے لمحات آج امام حسین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دل کا ہیرو، مسلمانوں کے دل کا اطمینان، اور مسلمانوں کے لیے ایمان کی ہمت، جذبہ، جرأت، شجاعت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنے پیاروں کی محبت اور اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔